اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میری پیاری بیٹیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے سامنے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ چھوٹی سی جسارت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میں نے اکثر مختلف مواقع پر اپنی بیٹیوں کی نماز دیکھی، چنانچہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اپنی بیٹیوں کو بتاؤں، جس پر عمل کر کے وہ اپنی نماز کی اصلاح کر سکیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے، نماز کا طریقہ جاننے سے پہلے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اسے ایک قرات کے برابر ثواب دیتا ہے، ایک قرات کے برابر اجر دیتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے۔ یقیناً ہماری زندگی سنورتی ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر ہے، اور تحفہ بھی نماز کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر ملا، اور ہماری امت پر یہ بہت بڑا احسان کہ ہم آج 5 وقت کی نماز پڑھنے والے نمازی کہلاتے ہیں۔ چلیں پیاری بیٹیاں، اپنی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے اپنی اوڑھنیاں اوڑھ کر مصلی پر جا کھڑی ہوں۔ سب سے پہلے باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑی ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ ہو، یعنی کہ ایک چپا جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ 4 انگلیوں کو جوڑا جائے تو دونوں پاؤں کے درمیان ہاتھ کی 4 انگلیوں کے برابر کا فاصلہ، یعنی کہ ان کے درمیان فاصلہ رکھا جائے، اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا دیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں۔ اگر تو بازو کور ہیں تو نکالے جا سکتے ہیں، بصورت دیگر چادر کے اندر ہی رہنے دیے جائیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں نہ ملی ہوں نہ خوب کھلیں، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، یعنی کہ جب ہم ہاتھ جو ہے اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کر تو وہ نارمل انداز میں ہوں، نہ بالکل جڑی ہوئی ہوں نہ ہی بالکل کھلی ہوئی ہوں، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور نظر سجدہ کی جگہ ہو۔ اور ہمارے ہاں زیادہ تر نظر کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں پر ہوتی ہے، اور ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت کریں، یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کر لیجئے، اور زبان سے اگر الفاظ کہہ دیں تو یہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ مثلاً نیت کی میں نے آج کی ظہر نماز کی 4 رکعت فرض کی، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے، یعنی کہ پہلے اللہ اکبر پڑھیے، ہاتھ اوپر کیجئے، ہتھیلیاں سامنے کی طرف ہوں اور نظر سجدہ کی جگہ پر ہو۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے، اور ہم کیا کرتے ہیں زیادہ تر چھاتی کے اوپر رکھتے ہیں، چھاتی کے نیچے الٹی ہتھیلی رکھیے اور اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیے، اور اس طرح ثنا پڑھیے، یعنی کہ اللہم و بحمدک۔ یہ ہم شروع کریں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے تعوذ، یعنی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یہ ہماری قرت کا جو قرت ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے، چنانچہ اگلے ہم تعوذ پڑھیں گے۔ اس میں کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر پڑھیں گے تسمیہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم پڑھ چکے، اب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین، یعنی آہستہ آواز سے آمین کیجیے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ آواز سے آمین کہیے، پھر 3 آیات یا ایک بڑی صورت یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی صورت مثلا سورہ اخلاص پڑھیے۔ اور علماء اکرام کہتے ہیں اگر ہم ہر 4 رکعتوں کے اندر مختلف صورتیں پڑھیں گے اور قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ ثواب دیں گے، لیکن اگر اس کی جگہ آپ کو صورتیں یاد نہیں ہیں تو سورہ اخلاص، سورہ کوثر اور چھوٹی صورتیں جو ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ٹھیک ہے، یہ ہم سورہ ساتھ ملا دیں گے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے، رکوع میں تھوڑا جھکیں، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیجیے اور نہ ہی گھٹنوں کو پکڑ لیجیے، اور انگلیاں ملی ہوئیں اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیے، مردوں کی طرح خوب سیدھے مت رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح، یعنی سبحانک اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کی تسبیح ہے، یہ پڑھی جائے۔ پھر تسمیع، یعنی کہ کیا پڑھے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ایک بار پڑھے، اور اس کے بعد سیدھا کھڑے ہوں، بالکل سیدھی کھڑی ہو جائیے۔ اس کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں، قوما، اس کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں، قوما۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہتے ہوئے دوبارہ نیچے چلے جائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے۔ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دونوں گھٹنے ٹانگوں کے ان کو زمین پر رکھنا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیں کہ ناک کی صرف نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر خوب جم جائے۔ نظر ناک پر رہے، یعنی جب آپ خاص سجدے کی حالت میں ہوں تو نظر جو ہے وہ آپ کی ناک پر رہنی چاہیے۔ سجدہ سمٹ کر کیجیے، مردوں کی طرح بازو کھول کر نہیں کرنا، نہ ہی ٹانگیں کھول کر کرنا ہے، بلکہ نہ ہی پیٹھ اٹھانی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ہماری بچیاں پیٹھ اٹھا لیتی ہیں، کمر اٹھا لیتی ہیں، جو کہ مثل مرد ان کا سجدہ ہوتا ہے، جو کہ عورت کے لیے جائز نہیں۔ عورت سمٹ کر اچھے طریقے سے زمین کے ساتھ اپنی دونوں پنڈلیاں اور دونوں بازو ان کو ٹکا کر خوب اچھے طریقے سے سمٹ کر پھر ان کو زمین پر اپنی پہلے ناک لگائے، اس کے بعد اپنا ماتھا لگائے اور ماتھا خوب ٹکا کر رکھے۔ سجدہ سمٹ کر کیجیے، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے، یعنی کہ تینوں حصے، بازو ٹانگوں کے ساتھ، اس کے بعد پیٹ جو ہے ران کے ساتھ، اوپر والے حصے کے ساتھ جن کو تھائز کہتے ہیں، اور تھائز جو ہیں وہ کافس کے ساتھ یعنی کہ ہماری پنڈلیوں کے ساتھ لگیں، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجئے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں، ٹھیک ہے۔ ہماری بہت ساری بچیوں کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ دونوں پاؤں کی بجائے ایک پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، بلکہ انہیں کیا کرنا چاہیے، بائیں سرین پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں جو ہیں وہ اپنے
رائٹ سائڈ پر یعنی دائیں طرف نکال دیں۔ اب کم از کم 3 بار سجدہ کی تسبیح پڑھے، یعنی سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، ٹھیک ہے۔ اس طرح پڑھتے ہوئے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے اور الٹی سرین پر بیٹھیے، اور اس طرح ایک ایک کر کے دونوں سجدوں کے درمیان وہ سیدھی ہو جائیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں پیاری پیاری، کہ جلدی سے ایک سجدہ کرتی ہیں اور ابھی پورا جسم اوپر اٹھتا نہیں ہے، بلکہ وہیں پہ سجدے کے بعد سر اٹھایا، اسی وقت دوبارہ سے اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلی گئی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے بیٹا، اسے درست کیجئے۔ آپ بالکل سیدھے اٹھیے اور اپنے دونوں بازو جو ہیں، دونوں ہاتھ جو ہیں، دونوں رانوں کے درمیان میں رکھیں اور اتنی دیر تک رکیں کہ ایک بار کم از کم سبحان اللہ کہا جا سکے یا ایک بار اللہم اغفر لی یہ کہا جا سکے۔ اتنی دیر آپ بیٹھیں گے اور اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں، جلسہ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے۔ اب اسی طرح سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑی ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سجدہ سے جب سر اٹھانا ہے تو کیا کرنا ہے، پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے اور گھٹنوں کے بل ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ مت ٹیکیے، اور اس طرح ہماری ایک رکعت جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، نہ سبحانک اللہ پڑھیں گے، نہ تعوذ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ سورہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس طرح دوسری 7 سورت ملا دیں گے، یا پھر سورہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص ہی پڑھیں گے، اور اس طرح آپ کی دوسری رکعت، اس کا رکوع، اس کا سجدہ بھی اسی طرح کر کے آپ اٹھ جائیں گے۔ اٹھیں گے نہیں بلکہ آپ بیٹھ کر سرین پر بیٹھیے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھتے ہوئے 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، قعدہ۔ کیا کہلاتا ہے، قعدہ۔ اب قعدہ میں تشہد یعنی آپ نے جس کو ہم تشہد کہتے ہیں، یہ بیٹا ورڈ ہے تشہد، یہ ہم پڑھیں گے اور اس کے الفاظ کچھ یوں ہوں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی تیسری رکعت جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ لیکن تشہد کے درمیان آپ نے لفظ لا کے قریب جب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی یعنی سیدھے ہاتھ کی چھنگلی کی طرف سے ایک چھنگلی اور ایک انگلی چھوڑ کر جو درمیان کی انگلی ہے اس کو اپنے انگوٹھے کے ساتھ ملا کر ایک حلقہ بنا لیں، اور جو شہادت کی انگلی ہے اسے سیدھا چھوڑ دیں، اور جب آپ تشہد پڑھ رہے ہوں تو لا پر پہنچتے ہی آپ اس کو اٹھائیے اور اس پر اللہ پر آپ نے گرا دینا ہے۔ اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کی یہ جو فرض نماز ہے اس کا آدھا حصہ پورا ہو جائے گا، اور آپ دوبارہ کھڑی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کوئی صورت نہیں ملائیں گے، کیونکہ بیٹا میں نے آپ کو بتایا ہم نے نیت کیا کی تھی، 4 رکعت فرض نماز ظہر، ٹھیک ہے۔ تو 4 فرض جو ہوتے ہیں بیٹا اس کی پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملائی جاتی ہے، اگلی جو تیسری اور چوتھی ہے اس میں صورت نہیں ملائی جاتی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس طرح آپ صورت ملائے بغیر یہ 2 رکعتیں بھی پوری کریں گے، اور پھر قعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر آپ تشہد کے بعد یعنی کہ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پورا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انکا حمید مجید۔ ٹھیک ہے، ہم یہ پڑھیں گے درود ابراہیمی، اور پھر ہم کوئی سی بھی ایک دعائے معصورہ، وہ دعا ہوتی ہے جو قرآن یا حدیث سے ہمیں ملے، وہ ایک دعا ہم ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم پہلے وہ پڑھتے ہیں، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کی جگہ آپ اور جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ آپ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی کوئی سی بھی ساتھ آپ دعا ملا کر اپنی یہ جو اخیرہ قعدہ ہے اس کو مکمل کریں گے۔ جبکہ اگر اس کے دوران اگر آپ کوئی اور دعائیں بھی مانگنا چاہیں تو آپ ان فرض کے ساتھ ملا کر اور دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، اور اسے درود ابراہیمی اور قعدہ اخیرہ کا حصہ بنا کر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر کی مستحق ہو سکتی ہیں۔ میری پیاری بیٹیاں اس طرح اپنی پوری نماز پڑھ کر کیا کریں گی، جب یہ قعدہ اخیرہ پڑھ لیں گی تو اس کے بعد نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں طرف، یعنی کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں کندھوں پر جو فرشتے متمکن کیے ہیں ان کو ہم سلام کہیں گے، اور نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں یعنی سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور اسی طرح بائیں الٹے کندھے کی طرف اور پھر کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ بیٹیوں کی نماز مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور میں نے جو نیکی کا کام شروع کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت ڈالے، اور ہمارے لیے اس کے دروازے، ترقی کے دروازے کھولتا چلا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔